العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثله وطي الحائض مشروعا من حيث أنها منكوحته، وإنما يحرم لأجل الأذى، وهو مما يمكن أن ينفك عن الوطي بأن يوجد الوطي بدون الأذى والأذى بدون الوطي. وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة مشروعة في ذاتها، وإنما يحرم لأجل شغل ملك الغير، وهو مما ينفك عن الصلاة بأن توجد الصلاة بدون شغل ملك الغير بل في ملك نفسه، ويوجد الشغل بدون الصلاة بأن يسكن فيه ولا يصلي. اور قبیح لغیرہ مجاورن ہونے میں اذان جمعہ کے بعد کی بے کی مثل حائضہ عورت سے وطی کرنا ہے، کیونکہ حائضہ سے وطی کرنا اس اعتبار سے تو مشروع ہے کہ اس کی منکوحہ ہے اور نجاست حیض کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو وطی سے جدا ہو جاتی ہے بئیں طور کے وطی بغیر نجاست کے ہو اور نجاست بغیر وطی کے ہو۔ اسی طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا فی نفسی ہی جائز ہے اور ملک غیر کو مشغول کرنے کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو نماز سے جدا ہو جاتی ہے بئیں طور کے نماز بغیر ملک غیر کو شامل کیے پائی جائے، بلکہ اپنی ملک میں پائی جائے۔ اور شغل پایا جائے بغیر نماز کے بئیں طور کے اس میں سکونت اختیار کرے اور نماز نہ پڑھے۔ عزیز طلبہ اکرام، شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذان جمعہ کے وقت اور اذان جمعہ کے بعد بے کے قبیح لغیرہ مجاورن ہونے کی مثال حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا بھی ہے، یعنی حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا بھی قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے، کیونکہ حائضہ عورت اس کی منکوحہ ہے، لہذا اس کے ساتھ اس کا وطی کرنا مشروع ہے، اور چونکہ محل وطی میں حیض اور نجاست ہے اس لیے اس حالت میں وطی کرنا حرام ہے۔ گویا وطی اس نجاست کی وجہ سے حرام ہے، اور یہ قبیح لغیرہ ہونے کی علامت ہے، اور یہ نجاست حیض وطی سے جدا ہو جاتی ہے اس طور پر کہ زمان حیض کے علاوہ میں وطی کی جائے تو وطی بغیر نجاست حیض کے متحقق ہو جائے گی، اور اگر حیض کے زمانے میں وطی نہ کرے تو نجاست حیض بغیر وطی کے پائی گئی۔ بہرحال جب نجاست حیض اور وطی کے درمیان لزوم نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ اسی طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن اس لیے حرام ہے کہ اس نے دوسرے کی ملک کو بغیر اس کی اجازت کے مشغول کر دیا ہے، اور ملک غیر کو مشغول کرنا اور نماز ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنی زمین میں نماز ادا کرے تو یہ نماز ملک غیر کو مشغول کیے بغیر پائی گئی، اور اگر کوئی شخص دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے پڑاؤ ڈال دے
اور اس میں نماز نہ پڑھے تو مل کے غیر کو مشغول کرنا بغیر نماز کے پایا گیا۔ بہرحال جب مل کے غیر کو مشغول کرنا اور نماز میں لزوم نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ ولما فرغ عن تقسيم النهي أراد أن يبين أن أي نهي يقع على القسم الأول وأي نهي يقع على القسم الآخر، فقال: والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، والمراد بالأفعال الحسية ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير بالشرع كالقتل والزنا وشرب الخمر، بقيت معانيها وماهياتها بعد نزول التحريم على حالها، ولا يراد أن حرمتها حسية معلومة بالحس لا تتوقف على الشرع، فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافه كالوطي حالة الحيض حرام لغيره مع أنه فعل حسي لقيام الدليل۔ اور جب مصنف نہی کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو اس چیز کو بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ کون سی نہی قسم اول پر واقع ہوگی اور کون سی نہی قسم ثانی پر۔ چنانچہ فرمایا کہ افعال حسیہ سے نہی قسم اول پر محمول ہوتی ہے، اور افعال حسیہ سے مراد وہ افعال ہیں جن کے معنی شریعت وارد ہونے سے پہلے ہی معلوم ہوں، اپنے حال پر باقی ہوں، شریعت کی وجہ سے متغیر نہ ہوئے ہوں، جیسے قتل، زنا اور شراب پینا، کہ ان کے معنی اور ماہیتیں نزول تحریم کے بعد بھی علی حالہ باقی ہیں، اور یہ مراد نہیں ہے کہ ان افعال کی حرمت حسی ہو، حس کے ذریعے معلوم ہوئی ہو، شرع پر موقوف نہ ہو۔ بس اطلاق اور عدم موانع کی صورت میں ان افعال سے نہی کا اطلاق قبیح لعینہ پر ہوتا ہے، مگر جب کہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو، جیسے حالت حیض میں وطی کرنا حرام لغیرہ ہے، باوجود کہ وہ حسی فعل ہے، اس لیے کہ دلیل موجود ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، شارح فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم سے فراغت کے بعد اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نہی کی تقسیم سے فراغت کے بعد اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی نہی قسم اول یعنی قبیح لعینہ پر محمول ہوگی اور کون سی نہی قسم ثانی یعنی قبیح لغیرہ پر محمول ہوگی۔ یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نہی قبیح لعینہ پر دلالت کرتی ہے اور یہ نہی قبیح لغیرہ پر دلالت کرتی ہے؟ اس بارے میں فاضل مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نہی افعال حسیہ پر وارد ہوتی ہے وہ قبیح لعینہ پر محمول ہوگی، یعنی افعال حسیہ پر نہی کا وارد ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ افعال قبیح لعینہ ہیں۔ شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ افعال حسیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان افعال کی حرمت حسی ہو، حواس کے ذریعے معلوم ہو اور شریعت پر موقوف نہ ہو۔ افعال حسیہ سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ حرمت احکام میں ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک احکام کا ثبوت شریعت سے ہوتا ہے، نہ کہ شریعت کے علاوہ کسی اور دلیل سے، بلکہ افعال حسیہ سے مراد یہ ہے کہ ان افعال کے معانی ورود شرع سے پہلے سے ہی ہو، ان افعال کے معانی ورود شرع سے پہلے ہی سے ہو اور تا ہنوز اب تک اپنے حال پر باقی ہوں،
شریعت کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر تبدل نہ ہوا ہو، جیسے قتل، زنا اور شراب پینا کے ان کے معانی اور ماہیتیں نزول تحریم کے بعد بھی علی حالہا باقی ہے۔ مثلا قتل کے جو معنی نزول تحریم سے پہلے تھے وہی نزول تحریم کے بعد بھی ہے۔ شرع کے وارد ہونے سے ان میں کسی قسم کا کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح زنا ہے کہ اس کے معنی نزول تحریم، اس کے معنی میں نزول تحریم یعنی ورود شرع کے بعد کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے، کیونکہ زنا کے معنی ہے شرمگاہ کا غیر محل میں داخل کرنا، اور بعض نے کہا کہ زنا کے معنی ہے مرد کا ایسے قبول میں وطی کرنا جو قبول ملک یمین اور ملک نکاح سے خالی ہو، اور ملک یمین کے شبہ اور ملک نکاح کے شبہ سے بھی خالی ہو۔ ملک یمین کے شبہ کی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرے، اور ملک نکاح کے شبہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کر کے اس کے ساتھ وطی کرے۔ بہرحال زنا کے جو معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے تھے وہی معنی نزول تحریم یعنی شریعت وارد ہونے کے بعد بھی ہیں۔ شرع کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح شرب خمر کے جو معنی ورود شرع سے پہلے تھے وہی معنی اب بھی موجود ہے۔ ورود شرع کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ بہرحال افعال حسیہ پر جو نہی وارد ہو اور اس پر کسی طرح کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور نہ کوئی معنی موجود ہو تو وہ نہی قبیح لعینہ پر محمول ہوگی، یعنی وہ افعال حسیہ قبیح لعینہ ہوں گے، کیونکہ قبیح لعینہ اصل ہے، اور اطلاق کے وقت یعنی عدم قرائن اور عدم موانع کی صورت میں ذہن اصل ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے اطلاق کے وقت افعال حسیہ پر وارد شدہ نہی سے قبیح لعینہ ہی ثابت ہوگا۔ ہاں اگر افعال حسیہ پر نہی وارد ہونے کے باوجود قبح لعینہ کے خلاف یعنی قبح لغیرہ پر دلیل موجود ہو تو اس صورت میں افعال حسیہ پر وارد شدہ نہی بھی قبح لغیرہ اور حرام لغیرہ پر محمول ہوگی، اور قبح لعینہ اور حرام لعینہ پر محمول نہ ہوگی۔ مثلا حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وطی کرنا قبیح لغیرہ اور حرام لغیرہ ہے، باوجود کہ وطی ایک فعل حسی ہے، مگر چونکہ اس کے قبیح لغیرہ ہونے پر دلیل یعنی باری تعالیٰ کا قول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض آیت موجود ہے۔ اس لیے حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وطی کرنا فعل حسی ہونے کے باوجود قبیح لغیرہ ہے، یعنی اس وطی میں اذا نجاست حیض، اذا یعنی نجاست حیض کی وجہ سے قبح پیدا ہوا ہے، ورنہ بیوی کے ساتھ وطی کرنا بذات خود مشروع اور جائز کام ہے۔ وعن الامور الشرعیة يقع على الذي اتصل به وصفا عطف على قوله عن الافعال الحسية، أي والنهي عن الامور الشرعية يقع على القسم الذي اتصل به القبح وصفا، يعني يحمل على أنه قبيح لغيره وصفا، والمراد بالأمور الشرعية ما تغيرت معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بها كالصوم والصلاة والبيع والإجارة، فإن الصوم هو الإمساك في الأصل وزيدت عليه في الشرع أشياء، والصلاة هو الدعاء زيدت عليه أشياء، والبيع مبادلة المال بالمال فقد زيدت عليها أهلية العاقدين ومحلية المعقود عليه وغير ذلك، والإجارة مبادلة المال بالمنافع زيدت عليه معلومية المستاجر والأجرة والمدة وغير ذلك، فالنهي عن هذه الأفعال عند الإطلاق يحمل على القبح الوصفي
إلا إذا دل الدليل على كونه قبيحا لعينه كالنهي عن بيع المضامين والمناقيح وصلاة المحدث. اور امور شرعیہ سے نہی اس پر واقع ہوتا ہے جس کے ساتھ قبح وصفی متصل ہوتا ہے. یہ مصنف کے قول عن الافعال الحسیہ پر معطوف ہے، یعنی امور شرعیہ سے نہی اس قسم پر واقع ہوتی ہے جس کے ساتھ قبح وصفی متصل ہوتا ہے، یعنی نہی کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ منہی عنہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، اور امور شرعیہ سے مراد وہ امور ہیں جن کے اصلی معنی ورود شرع کے بعد متغیر ہو گئے ہوں، جیسے روزہ، نماز، بیع، اجارہ. اس لیے کہ روزہ اصل میں روکنے کا نام ہے، اور شریعت میں اس پر چند چیزوں کو زیادہ کر دیا گیا ہے، اور صلاۃ دعا ہے، اس پر چند چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بیع فقط مبادلہ مال بالمال کا نام ہے، اس پر عاقدین کا اہل ہونا، معقود علیہ کا محل ہونا، اور اس کے علاوہ چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے. اور اجارہ مال کو منافع سے بدلنے کا نام ہے، اس پر شے مستاجر اجرت مدت کے معلوم ہونے اور اس کے علاوہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. بس اطلاق کے وقت ان افعال سے نہی قبح وصفی پر محمول کی جائے گی، مگر جب کہ کوئی دلیل اس کے قبیح لعینہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے مضامین اور مناقیح کی بیع اور محدث کی نماز ہے. عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نہی امور شرعیہ پر وارد ہوتی ہے اس سے قبح لغیرہ وصفی ثابت ہوتا ہے، یعنی فعل منہی عنہ اگر افعال شرعیہ میں سے ہو تو وہ قبیح لغیرہ وصفی ہوتا ہے، اور اس کو وصفی ہونے کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ اکثر اور اشہر یہی ہے، ورنہ تو کبھی کبھار افعال شرعیہ پر وارد شدہ نہی قبیح لغیرہ مجاورن پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنے پر جو نہی وارد ہوئی ہے اس سے قبح لغیرہ مجاورن کا ثبوت ہوتا ہے، نہ کہ قبح لغیرہ وصفن کا. حالانکہ نماز افعال شرعیہ میں سے ہے نہ کہ افعال حسیہ میں سے، جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے. بہرحال فعل منہی عنہ اگر افعال شرعیہ میں سے ہو تو وہ بالعموم قبیح لغیرہ وصفی ہوتا ہے، اور امور شرعیہ اور افعال شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ ان افعال کے اصل معانی شریعت وارد ہونے کے بعد متغیر ہو گئے ہوں. مثلا روزہ، نماز، بیع اور اجارہ ہے، کیونکہ روزے کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے مطلقاً روکنے کے ہیں، لیکن ورود شرع کے بعد اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے. نمبر 1 مفطرات ثلاثہ، کھانے پینے جماع سے روکنا. نمبر 2 اس کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہونا. نمبر 3 نیت کا ہونا. اور صلاۃ کے اصل معنی دعا کے ہیں، لیکن شریعت نے اس پر رکوع، سجود، قیام، قعود، قراءت وغیرہ بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے. اور بیع اصل میں صرف ایک مال کو دوسرے مال سے بدلنے کا نام تھا، مگر شریعت اسلام نے آ کر اس میں کئی چیزیں بڑھا دی ہے. مثلا نمبر 1 عاقدین، بائع اور مشتری دونوں کا عاقل ہونا. نمبر 2 معقود علیہ، محل بیع ہو، یعنی موجود ہو، اس لیے کہ معدوم کی بیع منعقد نہیں ہوتی.
نمبر 3 مبیع بائع کی مملوک ہو، کیونکہ غیر مملوک کی بیع منعقد نہیں ہوتی۔ نمبر 4 عاقدین ایک دوسرے کا کلام سن بھی لیں، چنانچہ اگر مشتری نے اشتریتو کہا اور بائع نے مشتری کا کلام نہیں سنا تو بھی بیع منعقد نہ ہوگی۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا محل فقہ کی کتابیں ہیں، اور اجارہ اصل میں مال کو منافع سے بدلنے کا نام تھا، لیکن شریعت میں اس پر چند چیزیں بڑھا دی گئیں۔ نمبر 1 مستاجر، جو چیز اجرت پر لی گئی ہو وہ معلوم ہو۔ نمبر 2 اجرت معلوم ہو۔ نمبر 3 مدت اجارہ معلوم ہو۔ نمبر 4 شیء مستاجر کی منفعت ایسی ہو جس کو حقیقتاً یا شرعاً حاصل کرنا اجرت پر لینے والے کے بس میں ہو۔ چنانچہ بھاگے ہوئے غلام کو اجرت پر لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے منفعت کا حاصل کرنا حقیقتاً اس کے بس میں نہیں ہے، اور معاصی کرنے کے لیے کسی چیز کو اجرت پر لینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے شرعاً منفعت کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال افعال کے معانی اصلیہ اگر ورود شرع سے پہلے بدل گئے ہو تو یہ افعال شرعیہ کہلائے گئے، اور ان افعال شرعیہ پر جو نہی وارد ہوگی اس کو قبیح لغیرہ وصفاً پر محمول کیا جائے گا، بشرطے کہ نہی مطلق ہو، یعنی نہ کوئی قرینہ موجود ہو اور نہ کوئی مانع موجود ہو۔ ہاں اگر اس بات پر کوئی دلیل موجود ہو کہ افعال شرعیہ پر جو نہی وارد ہوئی ہے وہ فعل منہی عنہ کے قبیح لعینہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو اس صورت میں فعل منہی عنہ اگر افعال شرعیہ میں سے ہو تو بھی وہ قبیح لعینہ ہوگا، نہ کہ قبیح لغیرہ۔ جیسے بیع مضامین اور بیع ملاقیح سے نہی، بیع مضامین اور بیع ملاقیح سے نہی قبح لعینہ پر دلالت کرتی ہے، اور محدث کی نماز سے نہی قبیح لعینہ پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں افعال شرعیہ میں سے ہے، کیونکہ ان کے قبیح لعینہ ہونے پر دلیل موجود ہے، اور دلیل یہ ہے کہ مضامین مضمونۃ کی جمع ہے، اور بیع مضمونہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرے اس نر جانور کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا میں نے اس کو اس قدر ثمن کے عوض فروخت کیا۔ بیع مضمونہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرے اس نر جانور کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا میں نے اس کو اس قدر ثمن کے عوض فروخت کیا۔ اور ملاقیح ملقوحۃ کی جمع ہے، اور بیع ملقوحہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میری اس مادہ، مثلا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو فروخت کیا۔ میری اس مادہ ملقوحہ یہ ہے، بیع ملقوحہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میری اس مادہ یعنی بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو اس قدر ثمن پر فروخت کیا۔ یہ دونوں زمانے جاہلیت کی بیع ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیع سے منع فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف جلد ثانی کتاب البیوع میں بہت سی روایات مذکور ہے۔ بس ان دونوں بیعوں کے قبیح لعینہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ عقد بیع کا رکن مبیع ہے، اور ان دونوں بیوع میں مبیع معدوم ہے، اور معدوم کی بیع باطل ہوتی ہے۔ ملقوحہ میں بھی ابھی نطفہ ہے، اور مضمونہ میں تو ابھی نطفہ ہے، اور ملقوحہ میں جو جنین ہے وہ بچے کے پیٹ، وہ بکری کے پیٹ میں ہے، مادہ کے پیٹ میں ہے، معدوم ہے۔
ان دونوں بیع میں مبیع معدوم ہے اور معدوم کی بے باطل ہوتی ہے، یعنی مبیع معدوم ہونے کی صورت میں بے ذات کے اعتبار سے موجود نہیں ہوتی بلکہ باطل ہوتی ہے، گویا ان کی ذات ہی میں قبح موجود ہے، اور جس کی ذات میں قبح موجود ہو وہ چونکہ قبیح لعینہ ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ دونوں بیوع قبیح لعینہ ہی ہوں گی۔ اور صلاۃ محدث کی، اور صلاۃ محدث کہ قبیح لعینہ ہی ہونے پر دلیل یہ ہے کہ بندہ ادائے صلاۃ کا اہل حالت طہارت میں ہوتا ہے، بس جب بندہ ادائے صلاۃ کا اہل حدث سے پاک ہونے کی صورت میں ہوتا ہے تو فعل صلاۃ مع الحدث یقیناً قبیح لعینہ ہی ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.